بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارے اعمال دیے اور احکامات دیے۔ سب سے افضل جو ہیں وہ تو نمازیں ہیں، فرض نماز، فرائض جتنے بھی ہیں۔ فرائض کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ سب سے افضل نماز وہ ہے تہجد کی نماز۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کا شرف اور بزرگی قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز میں ہے۔ تہجد کی نماز میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اور مومن کی عزت لوگوں سے بے پرواہ رہنے میں ہے، یعنی لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، لوگوں سے مانگنا نہیں، بے غرض ہو کے رہنا اور کسی چیز کی غرض نہیں رکھنا۔ یہ فرمایا سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرنے والی چیز۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اور فرمایا تہجد کی نیت کر کے سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ رات کو اٹھ کر نماز یعنی تہجد پڑھوں گا، پھر اگر رات کو اس کی آنکھ نہ کھلے اور نماز کا موقع بھی نہ ملے تو نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور یہ سونا اس بندے پر خدا تعالیٰ کا احسان ہے۔ نسائی شریف کی روایت ہے۔ یعنی اول تو یہ ہے کہ نیت کر کے سوئے اور اس کے بعد اٹھے اور اٹھ کر جو ہے تہجد پڑھے، یہ سب سے افضل ہے۔ تہجد کا بہترین وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے، البتہ عشاء کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے آخر میں اٹھ کے پڑھے، اگر نہیں اٹھ سکتا اس کا اندازہ ہے تو پھر سونے سے پہلے وہ تہجد کے 2-4 نفل نیت سے پڑھ کے سو جائے۔ اور فرمایا یہ سب سے افضل ہے۔ اور سونے کے آداب میں آتا ہے کہ جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشہ سے 3 بار جھاڑے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کی روایت ہے۔ سوتے وقت بسترے کو جھاڑنا، اچھے سے جھاڑ لے۔ سوتے وقت دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگانا اور باوضو ہو کر سونا، یہ بھی سنت ہے۔ تو جو آدمی سنت کے مطابق سوئے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے 100% امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت مولانا احسان الحق صاحب فرماتے کہ جو آدمی کم از کم 2 رکعت نماز نفل تہجد کے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے اپنی ولایت نصیب فرمائیں گے، یعنی اللہ پاک اس کو اپنی دوستی نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی نوافل کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے فرائض کا اہتمام بھی کروائیں گے، اور جو فرائض کا اہتمام کرے گا وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداروں میں شامل ہوگا۔ اور جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں تو رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے احکام پورے نہیں کرتے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں، اور جب اللہ غصے میں آتے ہیں تو لعنتیں برساتے ہیں۔ اذا عطیت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکت نہایہ واذا عصیت غضبت اذا غضبت لعنت۔ کہ فرمایا کہ جب میری اطاعت کرتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں، جب خوش ہوتا ہوں رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور میری رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں غصے میں آ جاتا ہوں، جب غصے میں آتا ہوں تو پھر لعنتیں برساتا ہوں، اور لعنت 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رحمتیں نصیب فرمائے اور اللہ پاک سے جو ہے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری اور مسلم، ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے، سوتے وقت قرآن شریف کی آیات صورتیں پڑھے، پھر الحمدللہ اور آیت الکرسی، سورہ ملک، 4 قل اور درود شریف اگر زیادہ نہ پڑھ سکے تو 1-2 صورتیں ضرور پڑھ لے۔ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرے، یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ یہ پڑھے۔ اس سے نیند کی کمی بھی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور برتن وغیرہ ڈھانپ کے سوئے، برتن وغیرہ ڈھانپ کے سوئے۔ فرمایا کیونکہ سال میں 1 رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، جس سے کھلے ہوئے برتن پر سے گزرتی ہے تو اس میں دبا کر وبا کا کچھ حصہ ضرور داخل ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد
قصہ کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ واعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے۔ فالتو میں جاگتے رہنا، ایسی باتیں کرتے رہنا، ایران توران کی گپ شپ لگانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جلدی سو جانا چاہیے، ہاں البتہ اگر عبادت میں ہے تو تھوڑی بہت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔